لیکن لیڈی سندرتا نے میری توہین کر کے میری انا کو چیلنج کیا تھا اور میں نے اسے شکست دینے کے لیے اپنی اس قیمتی ترین فارمولے کو بھی داؤ پر لگا دیا ہے۔ اس سے تم خود سمجھ سکتے ہو کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ اب ایسا نہ ہو کہ فارمولہ بھی یاد سے جائے اور لیڈی سندرتا بھی مجھے نہ ملے، اس لیے پہلے اسے ہوش میں لاؤ اور میرے ساتھ بھیج دو۔ جب میں مطمئن ہو جاؤں گا کہ واقعی لیڈی سندرتا زینت پر میری ہو گئی ہے تو فارمولہ تم تک پہنچ جائے گا، بل مورا نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ کنگ کوبرا کوئی جواب دیتا، کمرے میں سیٹی کی آواز گونجنے لگی اور کنگ کوبرا یہ آواز سن کر بری طرح چونک پڑا۔ اس نے جلدی سے میز کی دراز کھولی اور اس میں سے ایک جدید قسم کا ٹرانسمیٹر نکال کر باہر میز پر رکھ دیا۔ سیٹی کی آواز اسی ٹرانسمیٹر سے نکل رہی تھی۔ اس نے جلدی سے اس کا ایک بٹن دبا دیا تو سیٹی کی آواز نکلنی بند ہو گئی اور اس کی جگہ ایک بھاری آواز برآمد ہوئی۔ ہیلو ہیلو، سی بی کالنگ کے اوور۔ بولنے والے کا لہجہ خاصا کرخت تھا۔ یس کے آن دی لائن، اوور۔ کنگ کوبرا نے ایک بٹن دباتے ہوئے کہا، کے تمہارے آدمی علی عمران کو پاکیشیا سے اغوا کر کے کیوں لائے تھے؟ کیا ضرورت تھی اسے لانے کی، اوور۔ سی بی کے لہجے میں بے پناہ تلخی اودکار آئی تھی۔ یہ حماقت بٹاکر سے ہوئی۔ میں نے اسے بریف کیا تھا کہ وہ علی عمران سے ہوشیار رہے، وہ انتہائی خطرناک آدمی ہے اور وہ مجھ پر اپنی صلاحیتیں ثابت کرنے کے لیے اسے بھی ساتھ اغوا کر لایا۔ وہ واقعی انتہائی خطرناک آدمی ثابت ہو رہا ہے۔ جس طرح وہ ہماری قید سے نکل کر غائب ہوا ہے، میں اس کے لیے بے حد پریشان ہوں۔ بٹاکر کو اس کے کیے کی سزا مل چکی، کیوں نہ کہ وہ مر چکا ہے، اور اوور۔ کنگ کوبرا نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، عمران تمہارے ہیڈ کوارٹر سے نکل کر میرے پاس پہنچ گیا تھا۔ میں اسے اچانک اپنے پاس دیکھ کر بڑا حیران ہوا، اور چونکہ وہ تمہارے ہاں رہ کر ہمارا اصل منصوبہ دیکھ چکا تھا، کیوں نہ کہ تم نے اس کے سامنے بل مورا سے لیڈی سندرتا کے متعلق بات کی تھی، اس لیے اب اس کا زندہ رہنا ہم سب کے لیے انتہائی خطرناک بن گیا تھا۔ چنانچہ میں اسے اپنے پرسنل ہیڈ کوارٹر میں لے آیا اور اب وہ یہاں بے ہوش پڑا ہوا ہے، اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ظاہر ہے یہ بولنے والا کرنل بشمورے تھا۔ او، بے ہوش کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ گولی مار کر لاش کہیں پھینک دیں، ایسے آدمی کی یہی سزا ہوتی ہے، اوور۔ کنگ کوبرا نے کہا، اور اس کے بعد اگر پاکیشیا سیکرٹ سروس کو بھنگ بھی پڑ گئی تو کہ عمران یہاں پہنچا ہے اور اسے ہلاک کر دیا گیا ہے تو سالمن تنظیم تو کیا پورے شری لنکا کو جلا کر راکھ کر دیا جائے گا، اوور۔ کرنل باشمورے نے کہا، او تو کیا آپ اسے زندہ رکھیں گے، اوور۔ کنگ کوبرا نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا، ہاں، اس وقت تک زندہ رکھوں گا جب تک مجھے تحقیق کے بعد اس بات کا یقین نہیں آ جائے گا کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کو عمران کے شری لنکا آنے کا علم نہیں ہوا۔ یہ ضروری ہے، اگر انہیں علم ہو گیا تو پھر ہمیں اس کو زندہ چھوڑنا پڑے گا، اور تم جانتے ہو کہ مارنا تو ہمارے اختیار میں ضرور ہے لیکن مرے ہوئے کو دوبارہ زندہ کرنا ہمارے بس سے باہر ہے، اوور۔ کرنل باشمورے نے جواب دیا، لیکن وہ انتہائی خطرناک آدمی ہے، اگر وہ ہوش میں آنے کے بعد فرار ہو گیا تب بھی وہ ہم سب کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوگا، اور اب تو اسے آپ کی سازش کا بھی علم ہو جائے گا، اوور۔ کنگ کوبرا نے کہا، تم فکر نہ کرو، میری قید سے وہ فرار نہیں ہو سکتا، میں اسے زندہ ضرور رکھوں گا لیکن مردوں سے بدتر حالت میں۔ تم یہ بتاؤ کہ بل مورا کا کیا کیا اور لیڈی سندرتا کس پوزیشن میں ہے، اوور۔ کرنل بشمورے نے پوچھا، لیڈی سندرتا بدستور بے ہوش ہے اور بل مورا میرے پاس بیٹھا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ پہلے لیڈی سندرتا کو اس کے حوالے کیا جائے، جب وہ مطمئن ہو جائے گا کہ وہ واقعی اس کے اقدامات کی تکمیل پر آمادہ ہوگی تب وہ فارمولہ دے گا، اوور۔ کنگ کوبرا نے کہا، ٹھیک ہے، تم انتظامات کر دو لیکن اسے واضح طور پر بتا دو کہ جب تک وہ فارمولہ نہیں دے گا اس وقت تک وہ لیڈی سندرتا کے جسم کو انگلی بھی نہیں لگائے گا۔ تمہارے میں آدمی اس بات کا خیال رکھیں گے، کرنل باشمورے نے کہا، ٹھیک ہے، یہ تجویز درست ہے، میں بات کرتا ہوں، اوور۔ کنگ کوبرا نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے بل مورا کی طرف دیکھا جو دونوں طرف کی گفتگو بڑے اطمینان سے بیٹھا سن رہا تھا، ٹھیک ہے، مجھے اس شرط پر کوئی اعتراض نہیں، میں بس لیڈی سندرتا کی ذہنی کیفیت دیکھنا چاہتا ہوں، بل مورا نے بڑے پرسکون لہجے میں کہا۔ بل مورا نے شرط تسلیم کر لی، ٹھیک ہے، میں اسے ابھی ان کو پوائنٹ پر پہنچا دیتا ہوں، میرے آدمی وہاں پر اس شرط کی مکمل نگرانی کریں گے، کنگ کوبرا نے بڑے مطمئن لہجے میں کہا، اوور اینڈ آل، کرنل باشمورے نے کہا، اور کنگ کوبرا نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کرتے ہوئے ایک طویل سانس لیا، اس کے بعد وہ بٹاشے سے مخاطب ہوا جو ایک طرف خاموشی سے کھڑا ہوا بے حس و حرکت کھڑا تھا، بٹاشے، تم جا کر راشمومے کو کہہ دو کہ عمران کی تلاش بند کر دے، وہ اصل ٹھکانے پر پہنچ گیا ہے، اور اس کے بعد بل مورا اور لیڈی سندرتا کو پوائنٹ پر پہنچانے کی انتظامات کرو، کنگ کوبرا نے کہا، یس باس، بٹاشے نے سر لاتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ دوسری طرف کرنل باشمورے نے ٹرانسمیٹر آف کیا اور پھر میز پر پڑے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر اس نے ایک نمبر دبا دیا، یس سر۔ دوسری طرف سے ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی، ٹامسن،
صوفے کے قیدی کو ابراہم سکس کی ڈبل ڈوز انجیکٹ کر کے اسے بلیو روم میں قید کر دو اور بلیو روم کو آٹومیٹک حفاظتی نظام آن کر دو تاکہ قیدی کے نکل بھاگنے کا ذرا برابر بھی امکان نہ رہے۔ کرنل باشمورو نے کہا سر قیدی نے وہاں کتنا عرصہ رہنا ہے؟ ٹامسن نے پوچھا۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا، یہ مدت 2-3 روز بھی ہو سکتی ہے اور 3 ہفتے بھی، اس کے بعد اس کی بارے میں بتایا جائے گا۔ لیکن یہ بات ذہن میں بٹھا لو کہ یہ شخص دنیا کا سب سے خطرناک ترین انسان ہے، اور اگر یہ نکل جانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر سوائے اس کے ہم سب خودکشی کر لیں اور کوئی چارہ باقی نہیں رہے گا۔ کرنل باشمور نے انتہائی سخت لہجے میں کہا ٹھیک ہے سر، میں سمجھ گیا، ہم اسے ہوش میں ہی نہ آنے دیں گے، اسے ملول خوراک پر زندہ رکھا جائے گا۔ ٹامسن نے کہا اوکے۔ کرنل بشمور نے مطمئن لہجے میں کہا اور انٹرکام کا ریسیور رکھ دیا۔ ریسیور رکھ کر وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر اس نے ٹرانسمیٹر پر تیزی سے فریکوینسی سیٹ کرنی شروع کر دی۔ فریکوینسی سیٹ کرنے کے بعد اس نے بٹن دبا دیا۔ ٹرانسمیٹر سے ہلکی سی گونج کی آواز نکلی، یس 01 فرام پاکیشیا اوور۔ تھوڑی دیر بعد ٹرانسمیٹر سے ایک آواز سنائی دی، کرنل باشمور آن دی لائن اوور۔ کرنل باشمور نے کرخت لہجے میں کہا او سر، میں آپ کو کال کرنے ہی والا تھا سر، انتہائی اہم خبر ہے سر، اوور۔ دوسری طرف سے انتہائی تیز لہجے میں کہا گیا اہم خبر، کیا خبر ہے؟ اوور۔ کرنل باشمور نے بری طرح چینکتے ہوئے کہا سر، میں نے یہاں سیکرٹری وزارت خارجہ کے آفس سے ایک بڑی مشکل سے ایک اہم خبر ٹریس کی ہے سر۔ سری لنکا کے صدر نے پاکیشیا کے صدر سے براہ راست پاکیشیا سیکرٹ سروس کو سالمن تنظیم کے خاتمے کے لیے بھیجنے کے لیے درخواست کی ہے، جسے منظور کر لیا گیا ہے سر۔ اور سر پاکیشیا سیکرٹ سروس کی ٹیم شاید سری لنکا روانہ بھی ہو چکی ہو، اور سر یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ سری لنکا کے صدر نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ آپ سالمن تنظیم سے ملے ہوئے ہیں، اوور۔ اوہ یہ تو انتہائی اہم خبر ہے، تم نے اسے کیسے حاصل کیا؟ اوور۔ کرنل باشمور نے بڑی بری طرح چنکتے ہوئے پوچھا سر، سیکرٹری وزارت خارجہ سر سلطان کے دفتر کی لیڈی اسٹینوگرافر رخصت پر تھی اور اس کی جگہ ایک اور اسٹینوگرافر کی عارضی ڈیوٹی لگائی گئی۔ میں نے اسے گانٹ لیا اور تو اس نے انتہائی اہم رپورٹ ٹائپ کر کے جب فائل میں لگائی تو اس نے ایک کاپی مجھے بھی بھجوا دی۔ یہ اس رپورٹ کی مندرجات ہیں، اوور۔ دوسری طرف سے کہا کہ ٹھیک ہے، اب تم اس بات کا پتہ چلاؤ کہ پاکیشیا کے ڈائریکٹر انٹیلیجنس کا لڑکا علی عمران کہاں ہے اور اعلیٰ حکام اس کے متعلق کیا رپورٹ ان کو ملی ہے۔ اگر وہ پاکیشیا میں موجود نہیں ہے تو ان کے نقطہ نظر سے میں وہ کہاں ہے؟ کرنل باشمور نے کہا سر، معافی چاہتا ہوں، آپ کی ہدایت پر واضح طور پر میری سمجھ میں نہیں آئی۔ دوسری طرف سے بولنے والے لہجے نے ڈرتے ڈرتے کہا سنو، اس بات کا خیال رکھنا کہ یہ بات تم سے باہر نہ نکلے۔ علی عمران جو کہ سینٹرل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل سر رحمان کا لڑکا ہے اور کنگ روڈ کی فلیٹ نمبر 200 میں رہتا ہے، بظاہر احمق سا نوجوان ہے، لیکن وہ دراصل انتہائی خطرناک شخص ہے اور پاکیشیا سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتا رہتا ہے۔ سالمن تنظیم نے اسے اغوا کر لیا ہے کہ پاکیشیا میں کسی کو خبر تک نہیں ہو سکی، لیکن اس کی گمشدگی کا ری ایکشن بہرحال ہوگا اور تم نے اس ری ایکشن کا پتہ کرنا ہے اور وہ اس کے متعلق کیا سوچتے ہیں، اوور۔ کرنل باشمور نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے سر، میں سمجھ گیا سر، اب میں آپ کو تفصیلی رپورٹ دے سکوں گا۔ دوسری طرف سے اطمینان بھرے لہجے میں کہا اوور اینڈ آل۔ کرنل باشمور نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اس کی پیشانی پر شکنیں پھیل گئی تھیں، خبر انتہائی اہم تھی، خاص طور پر سری لنکا کے صدر نے اسے سازش میں شریک ٹھہرایا تھا، یہ بات اس کے لیے انتہائی اہم تھی۔ وہ بیٹھا کو سوچتا رہا، پھر اس نے ٹیلی فون اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا، لیکن دوسری طرف سے انگیج ٹون پا کر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ جیسے ہی اس نے ریسیور رکھا، ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ کرنل باشمور نے چونک کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کرنل باشمور نے محتاط لہجے میں کہا کرنل، میں سجاور بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے ایک بھاری آواز سنائی دی اور کرنل باشمور چونک پڑا، کیونکہ سجاور سری لنکا فوج کا کمانڈر ان چیف باشمور کا بڑا بھائی اور لیڈی سندرتا کا والد تھا۔ او برادر، خیریت؟ کرنل باشمور نے چونک کر پوچھا۔ سندرتا کئی دنوں سے غیر نہیں آئی، کس مشن پر تم نے انہیں بھیجا ہے؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ ہاں، وہ ایک خصوصی مشن پر گئی ہے پاکیشیا میں، آج اسے چوتھا روز ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے اس سے میری کال پر بات ہوئی تھی، وہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ کرنل باشمور نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا او اچھا، اس بار وہ اطلاع دیے بغیر چلی گئی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ پوچھ لوں، کیونکہ وہ لاؤبالی لڑکی ہے۔ سجاور نے ہنستے ہوئے کہا آپ اس کی طرف سے بے فکر رہیں، وہ سیکرٹ ایجنٹ ہے، کوئی عام سی لڑکی نہیں ہے۔ کرنل باشمور نے ہنستے ہوئے کہا میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ سندرتا جیسی نادان اور لاؤبالی اور موڈی لڑکی سیکرٹ ایجنٹ کیسے بن سکتی ہے؟ بہرحال تم اس کے چچا ہو اور وہ تمہاری بھتیجی ہے، میں تم دونوں کے درمیان کیسے بول سکتا ہوں؟ ویسے یہ بتاؤ کہ سالمن تنظیم کے متعلق تم کیا کر رہے ہو؟ صدر مملکت اس سلسلہ میں بے حد سنجیدہ ہیں، کمانڈر ان چیف سجاور نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔
میرے آدمی مسلسل کام کر رہے ہیں، جلد ہی ان کے اصل لیڈر سامنے آ جائیں گے۔ کرنل بشمارو نے کہا اوکے اجازت، گڈ بائی۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور کرنل بشمارو نے گڈ بائی کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ اس کی پیشانی پر پھیلا ہوا شکنوں کا جال کچھ اور بڑھ گیا تھا۔ وہ بیٹھا سوچتا رہا، پھر اس نے دوبارہ ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنا شروع کر دی۔ یس راٹھوڑ اسپیکنگ۔ دوسری طرف سے رابطہ قائم ہوتی آواز سنائی دی۔ کرنل بشمورے، میں نے پہلے فون کیا تھا، اس وقت انگیج ٹون تھی۔ کرنل بشمورے نے رخت لہجے میں کہا یس سر، میں ایک ایجنٹ کی رپورٹ لے رہا تھا سر۔ راٹھور نے سیمول لہجے میں کہا سنو، تمام ایجنٹس کو شہر میں پھیلا دو، مجھے اطلاع ملی ہے کہ پاکستانی سیکرٹ سروس کی ٹیم شری لنکا آ رہی ہے، وہ شاید چالمن تنظیم کے خلاف کام کرے۔ تمہارے ایجنٹوں نے صرف ان کی نگرانی کرنی تاکہ ہمیں ان کی کارکردگی کی طرح ملتی رہے۔ اگر وہ ملک کے خلاف کوئی ایکشن لے گی تو پھر ان سے نمٹ لیا جائے گا، اوور۔ اور دوسری طرف سے بات سن کر اس نے ایکشن ٹیم کو مزید الرٹ کر دیا، اوکے جلد از جلد سالمن تنظیم کا اس کا سراغ لگائے، کیوں نہ کہ صدر مملکت اس سلسلے میں بے حد سنجیدہ ہے۔ کرنل بشمورے نے کہا یس سر۔ دوسری طرف سے راٹھور نے کہا اور کرنل بشمورے نے ریسیور رکھ دیا۔ اسی لمحے دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور دو مسلح آدمی ایک نوجوان کو بری طرح دھکیلتے ہوئے اندر لے آئے۔ اس نوجوان کو دونوں ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ کون ہے یہ؟ کرنل بشمورے نے بری طرح چینکتے ہوئے کہ سر یہ خفیہ طور پر عمارت میں داخل ہوا تو ہم نے چیک کر لیا، اس کے پاس اسپیشل گن تھی، بڑی مشکل سے قابو آیا ہے۔ ایک مسلح آدمی نے جواب دیا۔ کون ہو تم؟ کرنل بشمورے نے کرسی سے اٹھتے ہوئے ایک انتہائی رخت لہجے میں آنے والے سے مخاطب اور کہا یہ غلط کہہ رہے ہیں جناب، میرے ایک دوست نے یہاں کا پتہ دیا تھا، میں اس سے ملنے آیا ہوں۔ میرا نام رشورے ہے اور میں رشورے میڈیکل انسٹرومنٹ بیورو کا چیف ہوں، ایک معزز کاروباری آدمی ہوں، آپ میرے متعلق مکمل تحقیقات کرا لیں جناب۔ بندے ہوئے نوجوان نے جو جشورے تھا سیمول لہجے میں اس سے جواب دیتے ہوئے کہا یہ سر عقبی طرف سے اندر داخل ہوتا ہے اور اس کا انداز خاصا پرسرار تھا جناب۔ ایک مسلح آدمی نے کہا ٹھیک ہے، اسے بلیو روم میں لے جاؤ اور اس سے اصل بات اگلواؤ، اس کی ہڈیاں توڑ دو جب تک یہ اصل بات نہ بتائے۔ کرنل بشمورے انتہائی رخت لہجے میں کہا اور دونوں مسلح آدمی رشورے کو ڈھکیلتے ہوئے باہر لے گئے۔ رشورے احتجاج کرتا رہا لیکن وہ اسے گھسیٹ کر لے گئے۔ کرنل بشمورے دوبارہ کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ اب اس کے چہرے پر شدید پریشانی کے اشارات نمایاں ہو گئے تھے۔ اس کی چھٹی حس بتا رہی تھی کہ صورتحال تیزی سے بگڑتی جا رہی ہے۔ وہ اب بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اس سارے مسئلے کا حل کیا نکالے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ایک بار پھر دروازہ کھلا اور ایک مسلح آدمی اندر داخل ہوا۔ جناب اس آدمی نے سب کچھ بک دیا ہے، بے پناہ تشدد کے بعد اس نے اصل بات بتائی ہے، وہ پاکستانی سیکرٹ سروس کا ایجنٹ ہے اور جناب آپ کی نگرانی کر رہا تھا۔ مسلح آدمی نے کہا پاکستانی سیکرٹ سروس کا ایجنٹ اور میری نگرانی کر رہا تھا، کیا مطلب؟ کرنل بشمورے نے بے اختیار اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے یہی بتایا ہے جناب، مسلح آدمی نے کہا۔ اوہ اب کیا حالت ہے اس کی؟ کرنل بشمورے نے پوچھا۔ وہ تشدد کی وجہ سے قریب المرگ ہے جناب، انتہائی سخت جان آدمی تھا اور بے پناہ تشدد کے بعد اب اس پر غشی سی طاری ہونے لگی، تب اس نے بڑبڑاتے ہوئے یہ بات بتائی۔ مسلح آدمی نے جواب دیتے ہوئے کہا آؤ میرے ساتھ۔ کرنل بشمورے نے کہا اور تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف لبک پڑا۔ دوسری طرف ہماری نگرانی ہو رہی ہے، تنویر نے بیک مرر میں نظریں جماتے ہوئے بیٹھے ہوئے صفدر سے مخاطب ہو کر کہا ہاں میں دیکھ رہا ہوں۔ صفدر نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا اور پھر وہ اگلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی جولیا کی طرف جھک گیا۔ مس جولیا، ہماری نگرانی ہو رہی ہے، سرخ رنگ کی کار ایئرپورٹ سے مسلسل ہمارے پیچھے ہے، صفدر نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ہوٹل جانے کے بعد دیکھا جائے گا، جولیا نے کہا اور صفدر خاموش ہو گیا۔ ابھی ایک فلائٹ سے سری لنکا کی طرف حکومت ٹالمبو کے ایئرپورٹ پر پہنچے تھے۔ وہ سب سیاحوں کے روپ میں تھے اور ایئرپورٹ سے باہر نکل کر انہوں نے دو ٹیکسیاں انگیج کیں اور پہلے سے طے شدہ ہوٹل سن رائزر کی طرف بڑھ گئے۔ ایک ٹیکسی میں جولیا، تنویر، صفدر اور چوہان تھے، جبکہ دوسری ٹیکسی میں کیپٹن شکیل، نعمانی، صدیقی اور خاور تھے۔ کیپٹن شکیل والی ٹیکسی آگے تھی جبکہ جولیا اور صفدر اس کے پیچھے تھے اور سرخ رنگ کی کار ان کے پیچھے تھی۔ تھوڑی دیر بعد دونوں ٹیکسیاں 4 منزلہ ہوٹل سن رائزر کے کمپاؤنڈ میں داخل ہو چکی تھیں۔ وہ سب اتر کر اندر داخل ہوئے اور چونکہ ان کے کمرے پہلے سے بک تھے اس لیے انہیں کاؤنٹر پر زیادہ وقت نہ لگا اور وہ سب تیسری منزل پر ریز شدہ کمروں میں پہنچ گئے۔ صفدر نے سرخ رنگ کی کار میں موجود نوجوان کی جھلک دیکھ لی تھی۔ وہ خاصا لمبا تڑنگا نوجوان تھا، اس نے سرخ رنگ کا بڑے چیک کا کوٹ پہنا ہوا تھا۔ کمروں میں سامان رکھنے کے بعد وہ سب جولیا کے کمرے میں اکٹھے ہو گئے۔ وہ تعاقب کرنے والا کہاں ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ وہ اوپر نظر تو نہیں آیا، شاید نیچے رہ گیا ہو، صفدر نے جواب دیا۔ تعاقب؟ کون تعاقب کر رہا ہے؟ کیپٹن شکیل نے چن کر کہا اور جب اسے صفدر نے سب کچھ بتایا تو اس کے ایئرپورٹ سے سرخ رنگ کی کار میں ان کے مسلسل ہوٹل تک نگرانی ہوتی رہی ہے۔ چوہان تم دروازے پر ٹھہرو اور جھری کر کے اسے چیک کرو، اور صفدر تم کیگر کے ذریعے پہلے اس کمرے کو اچھی طرح چیک کر لو۔ جولیا نے جو ٹیم لیڈر تھی دونوں
کو ہدایت دیں اور دونوں اس کی ہدایت پر عمل کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ چوہان دروازے میں جا کر کھڑا ہوا، اس نے ذرا سا دروازہ کھول دیا اور اس طرح وہ آسانی سے لفٹ اور سیڑھیاں دونوں کو چیک کر سکتا تھا، جبکہ صفدر نے جیب سے کیگر نکال کر کمرے کی چیکنگ شروع کر دی۔ کوئی چیز نہیں ہے۔ تھوڑی دیر میں صفدر نے کمرہ اور باتھ روم دونوں کو اچھی طرح چیکنگ کرنے کے بعد اعلان کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اب اس مشن کی تفصیل سن لو اور اس کے بعد ہم نے اس سلسلہ میں لائن آف ایکشن کا فیصلہ کرنا ہے۔ جولیا نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، اور پھر اس نے سالمن تنظیم، اس کے ہیڈ کوارٹر، رمزے جنگل، لیڈی سندرتا، بل مورر سائنسدان اور عمران کے اغوا کر کے لے جانے کی ساری تفصیل انہیں سنا دی۔ یہ ساری تفصیل بلیک زیرو نے اسے بتائی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ تعاقب کرنے والا یا تو یہاں کی سیکرٹ سروس کا رکن ہے یا پھر اس کا تعلق سالمن تنظیم سے ہے۔ زیادہ بہتر تو یہی ہے کہ اسے پکڑ کر اس سے پوچھ لیا جائے، کیوں نہ کہ اصل بات کا پتہ اس طرح چلے گا کہ ہماری یہاں آمد کی خبر انہیں کیسے ہوئی۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمیں زیادہ لمبے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ سالمن تنظیم کا ہیڈ کوارٹر رمزے جنگل میں ہے تو ہم پوری قوت سے اس جنگل پر ٹوٹ پڑیں اور تنظیم کا ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیں۔ تنویر نے اپنی فطرت کے عین مطابق تجویز پیش کرتے ہوئے کہا، یہ بات نہیں، اگر رمزے جنگل پر چڑھائی کرنے سے مسئلہ حل ہو جاتا تو یہ کام یہاں کی فوج بھی کر سکتی تھی، اس کے لیے ہمیں یہاں بلانے کی ضرورت نہ تھی۔ میرا جہاں تک خیال ہے، سالمن تنظیم کے کارندے ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں اور اس تنظیم کے خاتمے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا جائے تو سالمن تنظیم ختم ہو جائے گی، جبکہ ایکس 2 نے بتایا کہ اس تنظیم کے پشت پر کافرستان کا ہاتھ ہے اور ایسی صورت میں ان کے بڑوں کو گرفتار کرنے کے ساتھ ساتھ اس تنظیم کے سارے ممبروں کی تفصیلات حاصل کرنی ہوں گی تاکہ بعد میں ان سب کا بیک وقت ختم کیا جا سکے۔ صفدر نے سنجیدہ ہو کر کہا، تمہاری بات درست ہے صفدر، جب سیکرٹ سروس کا چیف تک مشکوک ہے تو باقی کون رہ جاتا ہے، اس لیے ہمیں سب کا کام انتہائی احتیاط سے کرنا ہوگا، جذباتی اقدامات سے نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ جولیا نے سر ہلاتے ہوئے صفدر کو تائید کی اور تنویر نے برا سا منہ بنا لیا۔ تنویر کی بات بھی درست ہے مس جولیا، ہمیں کارروائی کے لیے بہرحال کوئی نہ کوئی لائن آف ایکشن تو بنانی ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم اس تعاقب کرنے والے کو پہلے ٹرولیں اور پھر اس سے حاصل کردہ معلومات کے سارے آگے بڑھیں۔ کیپٹن شکیل نے تنویر کی حمایت کی تو تنویر کا چہرہ کھل اٹھا، ٹھیک ہے، پہلے کوئی پرائیویٹ خانہ ڈھونڈ لیں، اس کے بعد اس تعاقب کرنے والے کو وہاں لے جا کر اس سے معلومات حاصل کرنے لیں، جولیا نے کہا، اور پھر اس نے ٹیلی فون کر سے اٹھا لیا۔ مس جولیا، یہ بڑا ہوٹل ہے، اس کی اپنی ایکسچینج ہوگی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ٹیلی فون باہر سے کیا جائے۔ صفدر نے کہا، تو پھر آؤ باہر چلیں، ہوٹل سے کاریں کرایہ پر لے کر پہلے شہر کی سیر کر لیتے ہیں تاکہ یہاں کی پوری صورتحال سے واقف ہو جائیں، راستے میں کہیں سے فون بھی ہو جائے گا۔ جولیا نے کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی اور باقی سب بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ سامان کا کیا کریں، ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاس بعد سامان کی تلاشی لی جائے۔ صفدر نے کہا، ہاں، اس کے لیے یہاں یہی ہو سکتا ہے کہ اسلحہ اور دوسری ضروری سامان ساتھ لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، سب اپنا اپنا ضروری سامان لے کر نیچے ہال میں آ جاؤ، وہاں کھانا بھی کھا لیں گے اور اس دوران میں ہوٹل والوں سے کاروں کی بات چیت بھی کر لوں گی، جولیا نے کہا، اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب ہوٹل کے ہال میں بیٹھے کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ تعاقب کرنے والا ابھی انہیں ہال میں ہی بیٹھا ہوا مل گیا تھا، وہ بظاہر ایک علیحدہ میز پر بیٹھا رسالہ پڑھنے میں مصروف تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ وہ ان کی نگرانی کر رہا ہے۔ میڈم، 2 کاریں باہر موجود ہیں، یہ ان کی چابیاں۔ سپروائزر نے آ کر جولیا کے سامنے 2 رنگ رکھتے ہوئے کہا، ان کے ساتھ کاروں کی نمبروں کی منی پلیٹ بھی موجود تھی۔ ٹھیک ہے، جولیا نے سر ہلا دیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ سب اٹھے اور ہوٹل سے نکل کر پارکنگ میں آ گئے۔ کسی کی رنگز کے ساتھ نمبروں کی پلیٹوں کی مدد سے انہوں نے دونوں کاریں تلاش کیں اور پھر چند لمحوں بعد دونوں کی کاریں ہوٹل کمپاؤنڈ سے باہر آ گئیں۔ ایک کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر تنویر نے سنبھال لی، جبکہ دوسری جولیا، صفدر اور کیپٹن شکیل اس میں تھے، پہلی میں تھے، جبکہ دوسری کار کی ڈرائیونگ سیٹ چوہان نے سنبھالی اور نعمانی صدیقی خاور اس میں سوار ہو گئے۔ سرکار اب بھی پیچھے ہے، صفدر نے کہا، ہاں، میں پہلے فون کر لوں، کسی پبلک فون بوتھ کے پاس کار روک دینا، جولیا نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور صفدر نے تھوڑی دیر بعد ایک فون بوتھ کے پاس کار روک دی۔ جولیا اتر کر فون بوتھ میں چلی گئی۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ ہمارے یہاں آنے کا علم یہاں والوں کو کیسے ہو گیا، جولیا کے جانے کے بعد کیپٹن شکیل نے کہا، ابھی پتہ لگ جائے گا، تنویر نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا اور اس کی نظریں بیک مرر پر جمی ہوئی تھیں۔ سرخ رنگ کی کار تھوڑے سے فاصلے پر رکی ہوئی تھی اور ڈرائیونگ سیٹ پر وہی نوجوان نظر آ رہا تھا۔ چند لمحوں بعد جولیا فون بوتھ سے نکل کر واپس کار میں آ کے بیٹھی۔ سرنڈر روڈ پر کوٹھی نمبر 36 ہمارے لیے ریزرو ہے، وہاں 2 کاریں بھی ہیں اور باقی ضرورت کا سامان بھی، جولیا نے کار میں بیٹھتے ہوئے کہا، پہلے نقشے میں دیکھو کہ یہ سرنڈر روڈ کہاں ہے، صفدر نے کہا، اور جولیا نے ہوٹل کے کاؤنٹر سے لیا ہوا نقشہ جیب میں سے نکالا اور اسے کھول کر چیک کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد نہ صرف اس نے سرنڈر روڈ چیک کر لی بلکہ وہ جگہ بھی مارک کر لی جہاں اس وقت وہ موجود تھے۔ چلو پہلے اس کوٹھی میں چلیں، جولیا نے کہا، اور تنویر نے سر ہلاتے ہوئے کار آگے بڑھا دی۔ ارے وہ سرخ رنگ کی کار تو وہیں رہ گئی، صفدر نے چونکتے ہوئے، ہاں،
اب وہ نظر نہیں آ رہی۔ سولیہ انصار لاتے کہ اس کا مطلب ہے کیا ہو سکتا ہے؟ جو تنویر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اس کا یہی مطلب ہو سکتا ہے یہاں ہر اجنبی کی چیکنگ کی جاتی ہوگی اور اب شاید انہیں یقین ہو گیا ہوگا کہ ہم واقعی سیاح ہیں اور شہر کی سیر کرنے نکلے ہیں۔ جولیا نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد ہاں بالکل یہی بات ہوگی، اس لیے وہ واپس چلا گیا۔ اس نے ہوٹل سے معلومات حاصل کر لی ہوں گی، تنویر نے سر لاتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد دونوں کاریں سرنڈر روڈ پر پہنچ گئیں۔ کوٹھی نمبر 36 خاصی بڑی اور وسیع کوٹھی تھی۔ کوٹھی کے اندر واقعی ضرورت کا سب سامان موجود تھا، وہ 2 کاریں بھی موجود تھیں۔ یہ انتظام میرے خیال میں صدر مملکت کی طرف سے کیا گیا ہوگا، صفدر نے کہا۔ ہاں، عباس نے کہا تھا کہ پرسنل سیکرٹری کو فون کر کے ہم تعاون لے سکتے ہیں، چنانچہ میں نے اسے فون کیا، انہوں نے پہلے ہی یہ بندوبست کر رکھا تھا۔ جولین سر لاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، پھر ہوٹل سے سامان منگوا لیا جائے۔ اس کے بعد میرے خیال میں ہم میں سے 2 آدمی رمزے جنگل کا چکر لگائیں تاکہ وہاں کی صحیح صورتحال سامنے آ جائے، اس کے بعد کوئی پروگرام بنایا جائے۔ جولیا نے کہا، اور وہ اس کوٹھی کے بڑے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر اس سے پہلے کہ اس پروگرام پر عمل ہوتا، باہر ہلکے ہلکے کئی دھماکے ہوئے اور وہ سب ان دھماکوں کی وجہ سنتے ہی بری طرح چونک پڑے۔ یہ کیا ہو رہا ہے سر؟ جولین چونک کر کہا، لیکن دوسرے لمحے ہی انہیں تیز بو سی کمرے میں محسوس ہوئی۔ اوہ، یہ تو بے ہوش کرنے والی گیس کی بو ہے، صفدر نے اچھل کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ لہرا کر منہ کے بل فرش پر بچھے ہوئے قالین پر گر گیا۔ یہی اشر دوسروں کا بھی ہوا، کوئی تو کھڑے ہونے کی کوشش میں گرا، نیچے گرا، کئی کرسیوں پر بیٹھے بیٹھے ہی ڈھیر ہو گئے اور وہ سب اسی زوردار اثر گیس کا شکار ہو چکے تھے۔ چند لمحوں بعد باہر سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دیں اور پھر 10-12 افراد منہ پر گیس ماسک چڑھائے اندر داخل ہوئے۔ اوہ، یہ سب بے ہوش ہیں، انہیں اٹھا کر لے چلو، جلدی کرو، ایک نے گیس ماسک منہ سے اٹھا کر چینک کر کہا، اور باقی افراد تیزی سے آگے بڑھے۔ انہوں نے بے ہوش پڑے ہوئوں کو اٹھا کر کاندھوں پر لادا اور پھر وہ سب کمرے سے نکل کر باہر آ گئے۔ پھاٹک کھلا ہوا تھا اور ایک لمبی سی وین گیٹ کے درمیان میں کھڑی تھی۔ ان سب کو وین میں ڈال دیا گیا اور پھر وہ وین مڑی اور تیزی سے سڑک پر دوڑنے لگی۔ ان کو اغوا کر کے لے جانے والوں نے وین میں بیٹھنے سے پہلے ہی گیس ماسک اتار دیے تھے۔ ان سب کی آنکھوں میں فاتحانہ چمک تھی۔ دوسری طرف عمران کی آنکھیں تو کھلی ہوئی تھیں، لیکن اس کا ذہن بالکل معاف سا ہو رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا دماغ برف کے بلاک میں دفن کر دیا گیا ہو، جسم میں شل اور مفلوج سا ہو رہا تھا۔ وہ کافی دیر تک لاشعوری کیفیات میں ڈوبا پڑا رہا اور پھر آہستہ آہستہ ذہن پر چھائی ہوئی برف پگھلنے لگی اور اس کا شعور جاگنے لگا، لیکن شعور کے بیدار ہونے کی رفتار بے سست تھی۔ پھر آہستہ آہستہ عمران کو سابقہ باتیں یاد آنے لگ گئیں کہ وہ کس طرح جنگل سے فرار ہو کر کیفے میں پہنچا تھا اور وہاں کرنل باشمورے سے ملاقات کے بعد وہ اس کے ساتھ ایک عمارت میں آیا اور پھر صوفے کی پشت میں اس کا سر پھنس گیا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ اب ساری صورتحال اس پر واضح ہو گئی تھی، اس لیے اس نے دیکھا کہ وہ ایک خاصے بڑے کمرے میں ایک اسٹریچر پر بیڈ نما اسٹریچر پر لیٹا ہوا ہے۔ کمرہ خالی تھا۔ عمران نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن جسم نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا، لیکن اتنا اس نے محسوس کر لیا تھا کہ جسم بالکل مفلوج نہ تھا، البتہ اس کی حرکت نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ اپنی تمام تر قوت ارادی کو بروے کار لانے کی کوششوں میں مصروف تھا۔ آہستہ آہستہ اس جسم کی حرکت میں تیزی آتی گئی، لیکن عمران کا چہرہ پسینے سے تر ہو گیا اور اس چہرے پر ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے اس طرح جھٹکے سے اٹھ بیٹھنے سے جسم میں درد کی شدید لہر دوڑ گئی اور درد کی اس شدید لہر نے اس کے جسم میں حرکت کو اور زیادہ تیز کر دیا اور عمران پر کھڑا ہوا، لیکن دوسرے لمحے لڑکھڑا کر فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کی ٹانگوں نے فوری طور پر اس کا وزن اٹھانے سے انکار کر دیا تھا۔ عمران نیچے گرنے کے بعد ایک بار پھر اٹھا اور پھر گر پڑا، لیکن وہ ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے قدم اٹھا کر چلنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ پہلے تو اس کے لیے توازن برقرار رکھنا مشکل ہو رہا تھا، لیکن چند لمحوں بعد وہ چلنے کے قابل ہو گیا۔ اس کے سے تر ہو گیا تھا، لیکن وہ اپنی بے پناہ قوت ارادی کے بل پر اپنی کوششوں میں مصروف رہا اور تھوڑی دیر بعد وہ کمرے میں بھاگنے کے قابل ہو گیا۔ بھاگنے سے اس کا جسم گرم ہوتا گیا اور وہ اپنی پہلی والی نارمل پوزیشن میں آتا گیا۔ اس کے جسم میں انجیکٹ کی گئی دوا کے اثرات پسینے کے راستے نکل گیا اور تقریباً آدھے گھنٹے تک مسلسل دوڑنے کے بعد عمران اپنے آپ کو بالکل چاق و چوبند محسوس کرنے لگا۔ جب اسے تسلی ہوگی کہ اب وہ مردہ حالت سے دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ آیا ہے تو وہ واپس اس اسٹریچر پر بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اسی لمحے اسے سامنے موجود لوہے کا بند دروازہ کھلنے کا احساس ہوا تو وہ بجلی کی سی تیزی سے اسٹریچر پر دوبارہ اسی طرح لیٹ گیا جس طرح آنکھ کھلتے وقت پڑا ہوا تھا۔ اس نے آنکھوں کو نیم واک کر لیا اور دروازہ کھلا اور 2 آدمی اندر داخل ہوئے، جن میں سے ایک نے ڈاکٹروں جیسا سفید گاؤن پہن رکھا تھا جبکہ دوسرا مسلح تھا۔ اس کے ہاتھ میں اسٹین گن تھی۔ ڈاکٹر ایک ٹرالی ڈھکیلتا ہوا اسٹریچر کے پاس لے آیا۔ ٹرالی پر 2 بوتلیں اور انجیکشن لگانے کا سامان تھا۔ اس نے ٹرالی ساتھ روک کر انجیکشن تیار کرنا شروع کر دیا جبکہ عمران کے بازو کی طرف بڑھاتا گیا۔ انجیکشن لگائے کہ اچانک عمران بجلی کی تیزی سے تڑپا
اور دوسرے لمحے وہ اچھل کر مسلح آدمی کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی اسٹین سرنج گر پڑی۔ حیرت سے اس کی آنکھوں کے حلقے باہر آ گئے، جبکہ وہ مسلح آدمی جس کے ہاتھ سے اسٹین گن چھینی گئی تھی یوں حیرت سے بت بنا عمران کو دیکھنے لگا، جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ کیا مطلب، تم اس طرح حرکت کیسے کر سکتے ہو؟ ڈاکٹر کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ میں اس طرح بھی حرکت کر سکتا ہوں، عمران نے دانت پینچتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے ٹریگر دبا دیا۔ دوسرے لمحے اسٹین گن کی ریٹ سے کمرہ گونج اٹھا اور دونوں لٹوں کی طرح گھومتے ہوئے فرش پر ڈھیر ہو گئے۔ گولیوں سے ان دونوں کی چھلنی کر رکھ دیا گیا تھا۔ عمران نے آگے بڑھ کر ٹرالی میں رکھی ہوئی بوتلیں اٹھا کر ان کے لیبل دیکھنے شروع کر دیے۔ اوہ، یہ لوگ تو مجھے ہمیشہ کے لیے مفلوج کر دینا چاہتے تھے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے لہجے میں کہا، اور پھر تیزی سے دروازے کی طرف لپکا۔ اسی لمحے اسے دور سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ شاید فائرنگ کی آوازیں سن کر تو وہی ادھر آ رہا تھا۔ عمران تیز اچھل کر اندر آیا۔ سامنے لاشیں دیکھ کر وہ ٹھٹکا ہی تھا کہ عمران کا ہاتھ حرکت میں آیا اور اسٹین گن کا بٹ پوری قوت سے اس کے کھوپڑی پر پڑا، اور وہ اچھل کر منہ کے بل فرش پر گرا۔ نیچے گرتے ہی وہ بجلی کسی تیزی سے تڑپا، اور عمران اسے اس طرح کروٹ بدلتے دیکھ کر ایک لمبی چھلانگ لگائی، اور وہ اس آدمی کی اسٹین گن کی فائرنگ سے بال بچ گیا۔ اگر اسے ایک لمحے بھی دیر ہو جاتی تو بلا مبالغہ سینکڑوں گولیاں اس کے جسم میں ترازو ہو چکی ہوتیں۔ جواب میں عمران نے بھی اس پر فائر کھول دیا، اور وہ نوجوان بھی ہاتھ پیر مارتا ہوا ڈھیر ہو گیا۔ عمران دانت پینچتے دروازے سے نکل کر گیلری میں آیا۔ گیلری خالی پڑی ہوئی تھی۔ گیلری سے نکل کر وہ ایک اور کمرے میں پہنچا، پھر اس کمرے سے ہوتا ہوا وہ ایک چھوٹی سی گیلری میں آیا جس کے اختتام پر سیڑھیاں اوپر کو جا رہی تھیں۔ عمران سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر پہنچ گیا، اور وہ ایک راہداری میں آیا۔ یہاں اس نے 3 مسلح افراد کو دیکھا۔ وہ تینوں اس کی طرف پشت کیے کھڑے تھے۔ عمران نے وہیں رک کر ادھر ادھر کا جائزہ لیا تو باقی اسے عمارت خالی نظر آئی۔ عمران نے اسٹین گن سیدھی کی تھی کہ اسے راہداری کی دوسری طرف سے کسی کی بات کرنے کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ عمران احتیاط سے واپس پلٹ پڑا، اور پھر وہ آہستہ پیچھے ہٹتے ہوئے راہداری کے دوسرے سرے پر پہنچ گیا۔ ایک کمرے کا دروازہ جو تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور اندر سے باتوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ عمران نے فوراً آواز پہچان لی۔ یہ کرنل باشمورے تھا جو کسی سے ٹرانسمیٹر پر باتیں کر رہا تھا۔ عمران نے جھری میں سے جھانکا تو کرنل باشمورے کی دروازے کی طرف پشت تھی، اس کے علاوہ اور کوئی آدمی کمرے میں نہ تھا۔ عمران نے بڑی احتیاط سے دروازے کو دبایا تو اس کا ایک پٹ کھل گیا، اور پھر وہ سانپ جیسے انداز میں اندر رینگ گیا، کیونکہ وہ زیادہ دیر راہداری میں نہ رک سکتا تھا، ورنہ وہ 3 آدمی کسی بھی طرف پشت ہوتی اس لیے وہ اسے آسانی سے ہٹ کر سکتے تھے۔ اندر پہنچ کر عمران سائڈ میں ہو کر کھڑا ہو گیا۔ عمران نے اس قدر احتیاط کی تھی کہ کرنل باشمورے کو آہٹ بھی نہ ہوئی، ویسے بھی وہ ٹرانسمیٹر کال میں پوری طرح مصروف تھا۔ عمران نے آہستہ سے دروازہ دوبارہ بند کر دیا۔ ٹھیک ہے کنگ کوبرا، تم ان کی طرف سے پوری طرح متواتر رہنا، میں خود آ کر ان سے بات چیت کروں گا، اس کے بعد ان کی قسمت کا فیصلہ کریں گے۔ اوور، کرنل باشمورے نے کہہ رہا تھا، لیکن بات چیت کا فائدہ ہی کیا ہے؟ وہ اس وقت گیس کے اثر سے بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، میں انہیں گولیوں سے بھون کر جنگل میں دفن کر دیتا ہوں، اس کے بعد ان کی لاشیں تک نہیں ملیں گی، کیا ضرورت ہے رسک لینے کی؟ اور دوسری طرف سے کنگ کوبرا کی آواز سنائی دی، ایسا نہ کرنا، عالمی کو تو کہہ دیا ہے کہ وہ عمران کی گمشدگی کے متعلق پیکیشیا سے مجھے رپورٹ دے، لیکن اس کے باوجود میں ان سے بھی علی عمران کے بارے میں پوچھ کرنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے پوری طرح اندازہ ہو سکے کہ پاکیشیا والے عمران کی گمشدگی کے متعلق کس قدر جانتے ہیں۔ اوور، کرنل باشمورے نے کہا، آپ علی عمران کو بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہیں۔ اوور، کنگ کوبرا نے ایسے لہجے میں جواب دیا جیسے اسے کرنل باشمورے کی بات پر توہین آمیز لگی ہو۔ تم نہیں جانتے کرنل کوبرا، میں جانتا ہوں، بہرحال تم انہیں میرے آنے تک بے ہوش ہی رکھنا، پھر میں خود ہی پوچھ گچھ کر لوں گا۔ وہ پیکیشیا سیکرٹ سروس کے رکن ہیں، ان سے عمران کی گمشدگی کے متعلق صحیح رپورٹ مل جائے گی۔ اوور، کرنل باشمورے نے کہا، ٹھیک ہے اوور، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی کرنل باشمورے نے اوور اینڈ آل کا ٹرن آف کر دیا۔ ان سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کرنل، میں خود اپنے متعلق رپورٹ دینے حاضر ہوں، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، اور عمران کی آواز سن کر کرنل باشمورے یوں اچھل کر مڑا جیسے اس کے پشت پر کسی نے پوری طاقت سے کوڑا مارا ہو۔ تم اور یہاں اس حالت میں؟ کرنل باشمورے کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیلتی چلی گئیں، اور دوسرے لمحے وہ بری طرح لڑکھڑا، خوف کے انتہائی شدید اور اچانک جھٹکے کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ یار، اگر تمہاری یہ حالت ہے تو تم سے ہوگی سیکرٹ سروس کی لیڈری، عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، لیکن اس سے پہلے کہ عمران اس کی طرف بڑھنے کے لیے قدم بڑھاتا، اسے گیلری میں دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ یہ 2 افراد کی قدموں کی آوازیں تھیں، قدموں کی آوازیں ابھی ایک فاصلے پر تھیں۔ عمران بجلی کی تیزی سے مڑا، اور اس نے دروازہ کھول کر اسٹین گن کی نال باہر نکال کر اس کا رخ ادھر کیا جدھر سے آوازیں آ رہی تھیں۔ قدموں کی آوازیں یکت خلق ٹھٹک کر گئی تھیں۔
لیکن عمران نے گن کو دائیں بائیں حرکت دیتے ہوئے ٹریگر دبا دیا۔ ٹرٹراہٹ کی آوازوں کے ساتھ ہی راہداری پر چینخوں کی آوازیں گونجی اور پھر 2 افراد کے نیچے گرنے کے دھماکے ہوئے اور عمران اچھل کر دروازے سے باہر نکلا۔ اسی لمحے اس نے تیسرے آدمی کو راہداری کے سرے پر نمودار ہوتے دیکھا اور وہ تو راہداری میں ذرا سے آگے پیچھے ڈھیر ہوئے پڑے تھے۔ تیسرا شاید بیک فائرنگ اور دھماکوں کی آوازیں سن کر ادھر آ رہا تھا۔ عمران نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر فائر کھول دیا۔